السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ روى مسلم في صحيحه عن ابي امامة الباهلي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن فإنه يوم القيامة شفيعا لأصحابه۔ معزز حاضرین، رمضان کو قرآن کریم سے بڑی خاص مناسبت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر رمضان میں اتارا۔ قرآن میں کئی جگہ کہا وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ۔ جب ہم قرآن کی تعریف کرتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نبی پر اتارا، مگر عرب علماء قرآن کی تعریف کرتے ہوئے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کا یہ قرآن وہ کلام ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر اتارا۔ اس کی اس طرح تعریف کی جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اور کبھی سورہ دخان میں کہا کہ یہ مبارک رات میں اترا ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رمضان آتا تو جبرائیل کو قرآن سناتے تھے۔ اللہ کے نبی بھی حافظ، جبرائیل بھی حافظ، تو اس طریقے سے قرآن کی تلاوت ماشاءاللہ رمضان میں بہت ہوتی تھی۔ علامہ ابن حجر کہتے ہیں جس سال انتقال ہوا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مرتبہ جبرائیل کو قرآن سنایا، اور وہ قرآن سنانے کا جو واقعہ ہے وہ راتوں میں ہوتا ہے، دن میں نہیں ہوتا تھا۔ تو اسی مناسبت سے ہم بھی رمضان میں قرآن کی تلاوت کریں اور اس کے پڑھنے کا خاص اہتمام کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو تلاوت قرآن کی فضیلت سے متعلق کئی صحیح احادیث میں رغبت دلائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی، صحیح مسلم میں حضرت ابو امامہ الباہلی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم قرآن پڑھو، اس لیے کہ قرآن قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کے حق میں سفارشی بن کر آئے گا۔ سفارشی مطلب سپورٹ کرے گا۔ اسی طریقے سے ایک روایت ہے مسند احمد میں جس کو علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح قرار دیا ہے، قیامت کے دن روزہ بھی بحث کرتے ہوئے آئے گا، قرآن بھی بحث کرتے ہوئے آئے گا۔ قرآن کیا کہے گا؟ وَيَقُولُ الْقُرْآنُ مَنَعْتُهُ النَّوْمَ بِاللَّيْلِ فَشَفِّعْنِي۔ قرآن کہے گا اے اللہ میں نے اسے رات کو سونے نہیں دیا، مطلب رات میں تہجد پڑھتا تھا یہ تیری خاطر، اے اللہ میری سفارش اس کے حق میں قبول کر لے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں روزے کی اور قرآن کی سفارش قبول کر دی جائے گی۔ آنے والی حدیث بڑی اہم ہے، اسی حدیث کی تشریح پر ہم اپنے درس کو ختم کریں گے۔ صحیح مسلم میں روایت حضرت ابو رضی اللہ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ فیما بینہم الا نزلت علیہم السکینۃ وغشیتہم الرحمۃ وحفتہم الملائکہ وذکرہم اللہ فی من عندہ۔ حدیث کا ترجمہ یہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کے گھروں میں کسی ایک گھر میں کچھ لوگ جمع ہوتے، دیکھیے اللہ تعالیٰ کے گھروں میں ایک گھر میں لوگ جمع ہوتے ہیں۔ جمع ہونے کا مقصد قرآن کی تلاوت ہے، ایک دوسرے کو پڑھاتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے 4 انعامات کا اعلان فرمایا، کہا ان کے اوپر سکینت نازل ہوتی ہے، رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے، فرشتے اپنے پروں سے ان کو اپنے بازو میں لے لیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ایسے خوش نصیب قرآن پڑھنے والے خوش نصیبوں کا ذکر اپنے پاس کرتا ہے۔ معزز حاضرین، قرآن کی تلاوت کہاں کرنا چاہیے؟ اس بارے میں علماء یہ کہتے ہیں پرسکون جگہ تلاش کرنا چاہیے۔ مثال کے طور پر مسجد سے نکل رہے ہیں، گیٹ کے پاس بیٹھ گئے، آپ قرآن نہیں پڑھ سکتے، اور اسی طریقے سے آپ دکان میں بیٹھ کر قرآن توجہ سے نہیں پڑھ سکتے، یہ آ رہا ہے وہ آ رہا ہے، پرسکون جگہ، اور پرسکون جگہ اگر کوئی ہے تو مسجد ہے۔ لہذا مسجد میں بیٹھ کر قرآن پڑھنے کا جو مزہ ہے وہ آپ کو دنیا میں کہیں بھی نہیں ملے گا۔ اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں اللہ تعالیٰ کے گھروں میں سے یہ گھر کی قید لگائی۔ دیکھیے مسجد میں قرآن پڑھانا اس کی
بہت شکلیں ہیں۔ کیا شکلیں ہو سکتی ہیں؟ مسجدیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت پسند ہیں، یہاں جو لوگ بیٹھ کر قرآن پڑھتے ہیں ان کے لیے بہت بڑی خوش نصیبی ہے۔ کیسے؟ غیر رمضان میں آپ قرآن پڑھیے، دوسروں کو پڑھائیے، امام صاحب نوجوان کو پڑھا رہے ہیں، تراویح ہو رہی ہے، اور اسی طریقے سے ہر دن عشاء کے تراویح کے بعد جو درس ہوتا ہے وہ بھی قرآن پڑھانے ہی میں آتا ہے۔ تو رمضان میں درس تفسیر کا درس ہوتا ہے، ہر دن نماز فجر کے بعد درس قرآن ہوتا ہے۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ نماز فجر کے بعد اذکار بھی نہیں پڑھتے، فوراً جاؤ پہلے چائے پی کے جا کے سو جاؤ، وہ نہیں ہونا چاہیے۔ رمضان میں غیر رمضان میں نماز فجر کے بعد جو درس قرآن ہوتا ہے سمجھیے وہ آپ کی زندگی کا ٹرننگ پوائنٹ ہے۔ اگر آپ اسے غور سے سن لیے ماشاءاللہ زندگی بھر قرآن پر عمل ہو سکتا ہے۔ بعض علماء نے تو اتنا کہا مسجد میں مکتب میں جو قرآن پڑھایا جاتا ہے ماشاءاللہ وہ مکتب میں پڑھائے جانے والا قرآن بھی اسی مکمل طور پر اسی مطلب کیا بولتے ہیں اسی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اعلانات فرمائے ان تمام خوشخبریاں مکمل طور پر پا سکتے ہیں۔ یتدارسونہ کا جو لفظ آیا قرآن پڑھنا پڑھانا کیا کیا اس میں شامل ہے؟ کہا سمجھنا، غور کرنا، اس کے بارے میں ہدایت لینا اور اس پر عمل کرنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجدوں میں بیٹھ کر قرآن پڑھنے، سننے، سنانے، حتیٰ کہ تجوید بھی اگر کوئی آتا ہے تو وہ بھی، بلکہ بعض علماء تو اتنا کہتے ہیں مسجد میں شعب حفظ جو ہوتا ہے وہ بھی اسی میں شامل ہے۔ فرمایا ایسے قرآن پڑھنے والوں پر کیا کیا ہوتا ہے؟ سکینت نازل ہوتی ہے۔ یہاں غور سے سنیے، ایک لفظ ہے سکون اور ایک لفظ ہے سکینت، دونوں میں علماء نے فرق بتایا۔ علامہ مناوی رحمہ اللہ کہتے ہیں سکینت اور سکون میں فرق یہ ہے، سکون کا مطلب رات ساتھ میں رتی بے قراری رہتی، مگر سکینت ایسے سکون کو کہتے ہیں جس کے ساتھ رتی بے قراری نہیں ہوتی، آدمی پرسکون ماحول میں ہوتا ہے۔ لہٰذا آپ جانتے ہیں جو قرآن پڑھنے والے پڑھانے والے ہوتے ہیں ماشاءاللہ ان کی زندگیاں کتنی پرسکون ہوتی ہیں۔ میں مثال عام طور پر دیتا ہوں، ایک آدمی انجینئر ہے، 1.5 لاکھ کماتا ہے، مگر شعبہ حفظ کا استاد جو 15,000 کماتا ہے وہ 15,000 میں جو سکون ہے وہ 1.5 لاکھ میں نہیں ہو سکتا۔ اور اسی طریقے سے ماشاءاللہ قرآن پڑھنے پڑھانے میں بڑی نفس کو راحت ملتی ہے۔ آپ دیکھیے قرآن جب سنتے رہتے نا، اس بارے میں علماء نے اتنی باتیں بتائیں، انسان کے تمام اعضاء باڈی پر پورا اثر ہوتا ہے۔ سعودی عرب میں سے کئی لوگ امریکہ گئے تو وہاں جا کر انہوں نے یورپ میں اسلام کی تبلیغ کا کام شروع کیا۔ تو اسلام کی تبلیغ کا کام شروع کرنے کا طریقہ دیکھو ماشاءاللہ، جب وہ لوگ وہاں گئے تو ائمہ حرم کی جو تلاوت ہے وہ تلاوت کو رکھ لیتے ہیڈ فون سے، پارک میں ادھر ادھر وہ ہیروئنی ہے، وہ ہیرو ہے، وہ فلاں ہے، کرکٹر ہے، وہ فٹ بال کھیلنے والا ہے، اس کو جا کے بولتے ہیں میں تم نہ سرپرائز ہے تو سنتے کیا؟ اب جا کے اسے دیتے نا ماشاءاللہ بس ہوتا ہی وہ یاسر الدوسری کی، مشاری کی، صلاح بدیر کی، ان کی تلاوت سن کر ماشاءاللہ غیر مسلم میں رونے لگتا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی راحت رکھی ہے۔ نو مسلموں کے کئی تجربے اس میں معلوم ہوتے ہیں، قرآن پڑھنا شروع کیے تو بس ایسے ہوتا ہے وہ تڑپتے دلوں کو سکون دے دیتا ہے۔ اور اسی طریقے سے آپ دیکھیں گے درس قرآن میں، تفسیر میں، قرآن سننے میں جو ماشاءاللہ جو سکون اللہ نے رکھا ہے یہ دنیا کی کسی مجلسوں میں آپ کو یہ چیز نہیں ملے گی۔ لہذا حضرات صحابہ اکرام نے اس کو پا لیا تھا۔ ایک واقعہ بیان کرتے ہیں، حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ، یہ بڑے جلیل القدر صحابی اور یہ بھی خوبصورت، ان کے بیٹے بھی خوبصورت۔ ان کے بیٹے کا نام یحییٰ تھا۔ کیا روایتوں میں آتا ہے، بخاری کی روایت ہے، ایک دن کھجور کے کھلیان بولے تو کھجور کو جہاں سکھاتے اسے بولتے ہیں کھجور کا کھلیان۔ تو کھجور کے کھلیان میں ایک دن کیا کیے، اپنے گھوڑے کو ایک طرف باندھ کر سورہ بقرہ کی تلاوت کرنے لگے۔ واقعہ صحیح بخاری کا ہے۔ تو جیسے ہی سورہ بقرہ کی تلاوت کرنے لگے تو اپنے گھوڑے کے قریب میں اپنے چھوٹے سے بچے کو اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ نے بٹھا دیا تھا۔ وہ بچے کا نام تھا یحییٰ۔ اگر میں اپنے بچے کو لاؤں چھوٹا اور وہ حالت نماز میں قے کرنے کی کوشش کرے یا وہ گھرن کی جو پین ہوتی ہے وہاں جا کر ہاتھ رکھنے کی کوشش کرے تو نماز میں ہم بے چین ہو جاتے۔ وہ حضرات صحابہ کرام بھی انسان تھے، بشر تھے۔ جب ان کا بچہ وہ جیسے ہی سورہ بقرہ پڑھ رہے ہیں تو کیا ہو رہا ہے، وہ سورہ بقرہ کی تلاوت کا اثر ماشاءاللہ جانور پر ہو رہا ہے۔ تو حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ ڈرنے لگے، یہ کہیں یہ میرا گھوڑا
مطلب وہ یحییٰ بیٹے کو نہ مار دے۔ ایک مرتبہ ہوا پڑھتے جا رہے ہیں، 2 مرتبہ ہوا وہ جانور پھدک رہا ہے، ایسے ایسے وائبریشن آ رہا ہے جو موبائل میں آتا نا، 3 مرتبہ ہوا۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں اسید ابن حضیر رضی اللہ عنہ، جب تیسری مرتبہ میں دیکھنے لگا تو میں نے اپنی نماز کو روکا، اس کے بعد میں نے آسمان کی طرف دیکھا تو مجھے کچھ بھی نظر نہیں آیا۔ اس کے بعد میں نے جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے واقعہ بیان فرمایا، یا رسول اللہ اپنے گھوڑے کو ایک طرف باندھ کر میں سورہ بقرہ پڑھ رہا تھا، اس وقت میرا گھوڑا 3 مرتبہ بدگا ایسا، مجھے تو اپنے بیٹے یحییٰ کے بارے میں ڈر ہونے لگا، حالت نماز میں اپنے بیٹے کی حفاظت کے لیے دعا کرنے لگا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا، اے اسید تم کو کیا دکھا؟ تو اسید رضی اللہ عنہ نے کہا، دراصل میں نے ایک سایہ دیکھا جس میں کئی چراغ تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر فرمایا، اے اسید کیا تم جانتے ہو وہ کیا تھا؟ اصل میں وہ فرشتے تھے جو تمہاری تلاوت قرآن کو سننے کے لیے آئے تھے۔ اللہ اکبر! بندہ قرآن پڑھتا ہے تو دیکھو نورانی مخلوق فرشتے بھی یہ بندے کی زبان سے نکلنے والے تلاوت کو سننے کے لیے آتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ سے کہا، دیکھو اگر تم صبح تک بھی پڑھتے رہتے، صبح تک بھی وہ تم کو دیکھتے رہتے اور لوگ بھی آ کر تم کو دیکھ لیتے۔ اس روایت کو نقل کرنے کے بعد اہل علم کہتے ہیں اس آیت سے، اس واقعے سے سورہ بقرہ کی فضیلت معلوم ہوتی ہے، اور جب بندہ قرآن پڑھتا ہے تو ماشاءاللہ سکینت نازل ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے ابن عثیمین رحمہ اللہ نے ایک واقعہ نقل کیا ہے تقی الدین ہلالی کے بارے میں۔ وہ کہتے ہیں میں اپنے کار میں سوار ہو کر ایک مرتبہ جا رہا تھا، راستے میں تہجد کا وقت ہوا۔ غور سے سنیے، آج کے زمانے میں بھی یہ قرآن پڑھے تو سکینت نازل ہوتی، تقریباً یہ میں سمجھتا ہوں 25-30 سال کا واقعہ ہے۔ وہ کہتے ہیں جب میں رات میں تہجد کا وقت ہوا تو میرے پاس کار میں پانی تھا، تو میں نے اپنے کار کو ٹھہرایا، بعد میں نے وضو کیا، وضو کرنے کے بعد ایک صحرا میں نے جو ہے اپنے کار کو ٹھہرا کر جانی ماز ڈال کے میں نے وہاں تلاوت قرآن شروع کر دیا۔ شاید اس سے پہلے بتایا ایسا لگتا ہے مجھے واقعہ یہاں ہے۔ تو قرآن پڑھنے لگا، تو جیسے ہی میں قرآن پڑھنے لگا تو دیکھتا ہوں کہ آسمان سے ایک سفید بدلی اترتی ہے اور میرے دائیں آ کر قدم سے قدم لگا کر کھڑے ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر! یہ کہتے ہیں میں پڑھتے جا رہا ہوں اور مجھے ڈر ہوتے جا رہا، کوئی یہ جن تو نہیں ہے، یہ کون ہے جو میرے بازو کھڑا ہوا ہے؟ وہ تقی الدین ہلالی رحمہ اللہ، قرآن کی انگریزی ترجمہ کرنے والی شخصیت وہ، اور جامعہ اسلامیہ میں پڑھاتے تھے وہ۔ تو کہتے ہیں پوری نماز مجھے ڈر ہوتا رہا، یہ کون ہے جو میری تلاوت کو سننے کے لیے آیا ہے؟ کوئی جن ہے کیا ہے؟ جیسے ہی میں نے سلام پھیرا تو میں نے پہلے ہی سوچ لیا تھا کہ نماز کے بعد ان سے میں پوچھوں گا۔ ہوتا یہ ہے تلاوت قرآن جیسے ہی ختم ہوئی تو وہ آدمی وہاں سے نکلا اور ایک بدلی کی شکل میں جا کر اوپر چلا گیا۔ یہ واقعہ تقی الدین ہلالی رحمہ اللہ ابن عثیمین رحمہ اللہ سے ذکر کرتے ہیں، تو ابن عثیمین رحمہ اللہ کہتے ہیں تم نیک ہو، قرآن جب تم پڑھ رہے تھے تمہارے قرآن پڑھنے کا انداز ماشاءاللہ اتنا اچھا تھا کہ اصل میں وہ سکینت اتری تھی۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جب بندہ قرآن پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے سکینت اترتی ہے۔ اور اسی طریقے سے آپ دیکھیں گے سکینت کا لفظ آئے تو مجھے یہ بھی یاد آتا ہے، علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے بارے میں ابن القیم رحمہ اللہ یہ بتاتے ہیں، ابن تیمیہ کو دل میں بے قراری ہوتی، پریشانی ہوتی، ٹینشن آتا تو کیا کرتے علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ؟ قرآن میں جہاں جہاں السکینہ کا لفظ ہے وہ آیتوں کو ڈھونڈتے، وہ کہاں کہاں ہے؟ سورہ بقرہ میں، سورہ توبہ میں، سورہ فتح میں تقریباً 7-8 جگہ ہے وہ۔ تو بولتے ابن تیمیہ السکینہ کی آیت جب بھی پڑھتا ماشاءاللہ میرے بے قرار دل کو قرار آتا۔ میرے اپنی زندگی کا تجربہ بھی ہے، جب ٹینشن آتا یا پریشانی آتی تو ان آیتوں کو پڑھنے سے ماشاءاللہ دل کو بڑا سکون ملتا ہے۔ اور اسی طریقے سے جو لوگ قرآن پڑھتے ہیں رحمت الہی ان کو ڈھانپ لیتی ہے۔ بڑا بھلا بتائیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت جن کو ڈھانپ لے ان سے بڑھ کر دنیا میں کوئی خوش نصیب ہو سکتے ہیں۔ اور جو قرآن پڑھتے ہیں بیٹھ کر فرشتے ان کو گھیر لیتے ہیں۔ جب تک تراویح ہوتی رہتی ہے ہماری محفل کو رحمت کے فرشتے گھیرے ہوئے ہوتے ہیں، جب تک درس قرآن چلتا ہے فرشتے گھیرے ہوئے ہوتے ہیں۔ مکتب میں پڑھانے والے استاد کو چاہیے اپنے بچوں کو کہے دیکھو بیٹا جب تک ہم قرآن پڑھ رہے ہیں الف بے ہی کیوں نہ پڑھو، تجوید سیکھو، قرآن کی ایک آیت بھی پڑھو، تب بولو فرشتے مکمل طور پر ہم کو گھیرے ہوئے ہیں۔ اور اس کے بعد فرمایا
فرشتے گھیرتے ہیں تو جہاں نیک چیز ہوتی ہے، اہل علم کہتے ہیں جہاں غلط چیز ہوتی ہے تو وہاں شیاطین ہوتے ہیں۔ ہم بیٹھتے ہیں، اگر غیبت ہو تو سمجھ جاؤ اس مجلس میں شیطان ہے۔ اگر کوئی مجلس ہے جہاں چاڑی ہو رہی ہے، چغلخوری ہو رہی ہے اور لوگ ہنس رہے ہیں تو سمجھو وہاں شیطان ہے۔ اگر کوئی اچھا کام ہو رہا ہے تو وہاں نیک لوگ ہوتے ہیں۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو لوگ قرآن پڑھتے ہیں فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پاس جو فرشتے ہوتے ہیں ان کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کا تذکرہ فرماتا ہے۔ اب مثلا آپ بیٹھے ہیں درس قرآن میں تو جتنے لوگ نیچے بیٹھے ہیں ان کے نام کی انٹری وہاں ہوتی ہے، کہاں ہوتی ہے؟ ملأ اعلیٰ میں۔ ڈاکٹر خالد اسد حفظہ اللہ بہت مشہور عالم دین ہیں، وہ کہتے ہیں بندہ جب قرآن پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے قرآن پڑھنے والوں کا ذکر ملأ اعلیٰ میں کرتا ہے۔ ملأ اعلیٰ میں کرنے کا مطلب کیا؟ یعنی اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے ان کا نام لے، اس سے بڑھ کر کوئی خوش نصیبی ہو سکتی ہے؟ مثال دیتے ہیں، اگر کوئی بڑا آدمی اس کے سامنے اگر آپ کا ذکر ہو، بادشاہ کی محفل میں آپ کی تعریف ہو، کتنی خوشی ہوتی؟ آپ بار بار پوچھتے کیا بولے میرے بارے میں، کیا بولے میرے بارے میں؟ دنیا میں تعریف سننے کا انسان اتنا جو ہے وہ مرتا رہتا ہے۔ ذرا تصور کیجئے ملأ اعلیٰ جہاں اللہ اور فرشتوں کے درمیان میں میٹنگ ہوتی ہے وہاں ایسے لوگوں کا مکمل طور پر ذکر ہوتے رہتا ہے۔ ذرا تصور کیجئے قرآن پڑھتے وقت نورانی مخلوق ہمارا نام ذکر کرے تو اس سے بڑھ کر اور کیا فضیلت ہو سکتی ہے؟ لہٰذا اس فضیلت کو حاصل کرنے کی تمنا تڑپ ہونی چاہیے۔ دنیا کی مجلسوں میں بیٹھ کر ہم غلط باتیں کرتے رہتے ہیں، مگر ہم قرآن پڑھیں تو ماشاءاللہ اس کا اثر بہت اچھا ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے یہ اللہ کی محبت اور اس کی اتاری ہوئی کتابوں سے بھی محبت ہمیں مکمل طور پر آتی ہے۔ اور ایک واقعہ تھا اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ کا، ایک دن وہ سورہ کہف پڑھ کر ماشاءاللہ ایسے ہی پڑھ رہے تھے، اس وقت بھی جانور پر بھی اس کا اثر ہو رہا تھا۔ ذرا سمجھیے اللہ فرماتا ہے اس قرآن کے بارے میں، اگر اس قرآن کو ہم پہاڑ پر اتارتے تو پورا پہاڑ خشیت الہی سے ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ اللہ کے نبی کا دل کیسے تھا؟ اللہ تعالیٰ نے اس دل کو 2 مرتبہ فرشتوں کے ذریعے زمزم کو ذریعے سونے کے تش میں رکھ کر دھویا تھا، تب چل کر ماشاءاللہ اس کے اندر وہ ہمت پیدا ہوئی تھی۔ بہرحال بولنے کا مطلب یہ ہے قرآن جب ہم پڑھتے ہیں تو ماشاءاللہ اتنی ظاہری اکرامات اور عزت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے۔ اس حدیث پر اپنی بات کو ختم کر یہ بھی سنیے، رات کے اندھیرے میں جب بندہ اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے اور وہ قرآن پڑھتا ہے تو کیفیت کیا ہوتی ہے سنیے۔ یہ روایت صحیح الجامع میں ہے، جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم رات میں کھڑے ہو کر نماز پڑھو، اب ہم تراویح پڑھ لیتے ہیں ماشاءاللہ، اگر آپ اس کے بعد بھی پڑھنا چاہے تو وتر چھوڑ دے کہ رات بھر پڑھو آپ نماز، اس کے لیے کوئی حدیث نہیں ہے۔ اسی لیے علماء نے 8 رکعت 20 رکعت اس بار، بلکہ بعض علماء تو بولتے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس تو 30 پہ 6 رکعت ہے افریقہ میں، تو اس طریقے سے جتنا چاہے پڑھ سکتے اب انفرادی طور پر۔ تو لہٰذا رات میں جب تم نماز پڑھو کھڑے ہو تو سب سے پہلے مسواک کر لو۔ کیوں مسواک کر لو؟ دیکھو اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں، مسواک کر لو کیوں؟ اس لیے کہ تم قرآن پڑھنے جا رہے ہو، جیسے ہی تم قرآن پڑھتے ہو، دیکھو جیسے ہی تم قرآن پڑھتے ہو فرشتہ اپنا منہ لا کے قرآن پڑھنے والے کے منہ پہ رکھ دیتا ہے۔ اللہ اکبر، نورانی مخلوق اتنی قریب ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں رات میں نماز پڑھو تو مسواک کرو، جب تم قرآن پڑھتے ہو تو قرآن کے قاری کے قرآن کی آیتوں کو لینے کے لیے فرشتہ اپنا منہ لا کے انسان کے منہ پہ رکھ لیتا ہے۔ کئی کو رکھ لیتا ہے؟ وہ قرآن کی مبارک آیتیں اس کے وقت سے نکل رہی ہیں، رات کے تاریک حصے میں انسان سونے کو، خواہشات کو، بیوی کو، بستر کو چھوڑ کر اٹھتا ہے نا، وہ آیتیں جیسے ہی نکلتی ہیں جا کے ڈائریکٹ ماشاءاللہ وہ فرشتے کے منہ میں پڑتی ہیں۔ ماشاءاللہ دیکھیے قرآن کی تلاوت کے وقت نورانی مخلوق فرشتوں کی حاضری، دیکھو قرآن کا احترام اس کے پاس کیسے ہے، اس کے پاس کیسے ہے، اللہ تعالیٰ کے کلام کی عظمت دیکھو۔ اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی تلاوت کرنے سے پہلے مسواک کرنے کا حکم دیا۔ بیہقی میں روایت ہے، آپ نے کہا طیبوا افواہکم بالسواک فانھا طرق القرآن، مسواک جن مقامات میں کرنا چاہیے ان مقامات میں قرآن پڑھنے سے پہلے بھی ہے۔ تو اس طریقے سے وہ فرشتہ کوسا ہے جو انسان کے منہ پر اپنا منہ رکھتا ہے۔ بعض علماء نے اس میں 2 باتیں بتائیں، ایک عالم بتاتے ہیں کہ وہ کوئی بھی فرشتہ ہو سکتا ہے، بعض علماء کہتے
ہوتے ہیں وہ نیکیاں لکھنے والا فرشتہ ہوتا نا انسان کے اتنا قریب آ جاتا ہے۔ ہم آپ سے پوچھتے ہیں اگر کسی بڑی کمپنی میں آپ کو انٹرویو آیا اس وقت کیا کرتے؟ آپ کٹنگ کرتے، اچھے کپڑے پہن لے کے یونیفارم ٹائی سب پوچھتے اچھا دکھ رہا ہوں میں، ہینڈسم ہو کے جاتے، اور منہ میں کیا کرتے؟ وہ فریش ہونے کی گولی ڈال کے جاتے۔ دنیا میں اپنے مطلب اس کو پانے کے لیے اتنا کوشش کر رہے ہیں آپ، مگر قرآن پڑھنے کے لیے بیڑی پی کر قرآن پڑھنا، سگریٹ پی کے قرآن پڑھنا، گٹکا کھا کے قرآن پڑھنا، میں سمجھتا ہوں یہ اللہ کے کلام کی توہین ہے۔ بہرحال قرآن کو پڑھنے کی فضیلتیں بہت ہو سکتی ہیں، انشاءاللہ آنے والے دروس میں ہم اور چیز ذکر کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ اور سلف صالحین کی طرح قرآن کی کثرت سے اس مہینے میں تلاوت کرنے توفیق عطا فرمائے۔ میں نے اس حدیث میں قرآن پڑھنے والوں کے جو بھی انعامات اکرامات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان